الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. عزیزان محترم، معزز سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، سورہ آل عمران کے شروع سے جو مضمون حضرت مریم کی والدہ اور پھر حضرت مریم کے تعلق سے بیان ہوا، اور اس ضمن میں تقریباً 3 جمعات کے اندر میں نے آپ سے ایک گزارش کی کہ ہم میں سے ہر ایک شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو، جوان ہو یا جوان بچی ہو، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو بدلے اور گناہ سے پاک زندگی گزارے۔ پچھلے جمعہ میں بھی میں نے یہ بات کی۔ یہ بات میں نے 3 جمعات کے اندر خاص طور پر اس لیے کہی کہ آگے جو بات آ رہی ہے یا آگے اور آئے گی، وہ ایسی باتیں ہیں جو اس وقت
ہمارے اکابرین ہیں، ان میں سے اکثر کا غالب گمان یہ ہے کہ اب جو دن آئیں گے، مہینے، سال، یہ دن دنیا کے اختتامی دور کے دن ہوں گے۔ خاص طور سے یہ بات ذہن کے اندر بالکل نوٹ کریں آپ۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ ان ہستیوں کا ظہور ہو جائے جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی۔ تو اس وقت ایسا نہیں ہوگا کہ بس پوری دنیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قیامت کا انتظار کرتی رہے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا اپنے اسی ڈھرے پر چلتی رہے گی۔ یہ بالکل کسی وقت نہیں ہوگا کہ وہ تارے ٹوٹنے والے ہیں تو لوگ تارے دیکھنے لگے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ ظلم بھی، کفر اور شرک بھی اپنی انتہا کو پہنچتا رہے گا، عدل و انصاف کی کوششیں کرنے والے کوششیں بھی کرتے رہیں گے، اور اس عدل و انصاف کی کوششوں میں جن کا حصہ ہوگا، اللہ کرے کہ ہمارا بھی کچھ حصہ لگ جائے۔ اس پس منظر میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی زندگی کی تمناؤں کو بدلیں اور بے داغ زندگی گزاریں، بے داغ زندگی۔ خوب یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں کہ کسی بھی وقت ایسے لوگوں کا عدل و انصاف کے قیام میں، امن اور شانتی کے قیام میں حصہ نہیں ہوتا جن کی تمناؤں کا مرکز اور محور صرف دنیا ہو۔ کسی وقت ایسا نہیں ہوتا۔ یا تو وہ قومیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ میں نے ایک قصہ آپ کو سنایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پچھلے ہفتے۔ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچا اور قانون بن گیا کہ بھئی اب مسلمان رہنا بہت مشکل کام ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ آج ہمارے زمانے میں اکثریت اس بات کی حامی ہے کہ ہم مشرکین کی آواز میں آواز ملا کے چلیں تاکہ ہماری زندگی محفوظ ہو جائے۔ آج کے زمانے میں خصوصاً ہمارے ملک کے اندر عدل و انصاف کی کوشش کرنے والوں کا تعاون کرنا یا اس جیسی کوئی کوشش کرنا انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ احتجاج نہ کریں، عدل و انصاف کی کوششیں کرنے والوں کی حمایت نہ کریں، ان کی مدد کی بھی نہ سوچیں، ان کی حمایت میں کوئی ایک جملہ نہ بولیں۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور اگر آپ کر دیں تو پھر آپ کا جو حصہ ہے وہ آپ کو مل کے رہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، لاکھ رکاوٹیں رہیں، جس طرح پہلے کے لوگوں نے دنیا میں عدل و انصاف کی کوششیں کی ہیں اور اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کیے ہیں، آج بھی الحمدللہ ہمارے اکابرین اسی ڈھرے پر چل پڑے۔ نہ کسی
ملامت گر کی ملامت سے ڈرتے ہیں اور نہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے کا خوف رکھتے ہیں۔ وہ کلمت اللہ اور اعلائے کلمت اللہ کی کوششیں کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور برملا ہیں اعلان کے ساتھ۔ یہ میں جملہ کئی بار آپ سے کہہ چکا ہوں، بہت بار کہہ چکا ہوں کہ سوچنے والی یہ بات ہے کہ جب عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے گا تو ہمارا حصہ اس میں کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہماری آرزوؤں کا مرکز، ہماری تمناؤں کا محور اور صرف ہماری تمنائیں دنیا کے حصول، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی خواہش، گناہ کو نہ چھوڑنے کا داعیہ، یہ سب کچھ ہوگا تو ہمارا عدل و انصاف کی کوششوں میں اور ان کوششوں کے کرنے والوں کے ساتھ کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں جانتے، چنانچہ یہ سب باتیں جب بیان ہوتی ہیں تو وہ اس کو ایک سنہرا خواب سمجھتے ہیں، ایک سنہرا خواب، اچھا لگ رہا ہے کہ مجھے سب بیان کر رہے ہیں اور میں نیند میں بیان کر رہا ہوں۔ دو قوموں کا اور دو لوگوں کا تذکرہ، انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت ہے وہ بہت لمبی چوڑی جماعت ہے، سب کا تذکرہ تو قرآن کے اندر نہیں ہے، لیکن اجمالاً یہ بات کہہ دی کہ جتنے بھی آئے، جن کو ہم تقریباً 1.25 لاکھ کہتے ہیں، اب اس میں زیادہ ہوں کم ہوں، یہ جو جماعت ہے ان کے بارے میں اجمالی طور پر یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے جن کی تعداد میں اگر ہم جائیں تو تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اس بات کا ذکر بھی قرآن کے صفحے اور آیت کے اندر ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس کا مشاہدہ ہم اور آپ صبح شام کرتے ہیں۔ آج میرے گھر میں کوئی چلا گیا، کل آپ کے گھر میں کوئی چلا گیا، اور کل میں چلا جاؤں گا، اور پرسوں پتہ نہیں کون چلا جائے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری کل تمہاری باری۔ ہر جانے والا روزانہ یہ اعلان کرتا ہے، اور پیدا ہونے والے پیدا بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز اپنے وقت متعین کو پورا کرتی ہے اور پھر وہ مر جاتی ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو۔ پیالی کام آ رہی ہے، یہ اس کی حیات ہے، اور گر کے ٹوٹ گئی، یہ اس کی موت ہے۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہو۔ چیزیں بن گئی، کام آنے لگی، یہ اس کی حیات اور زندگی ہے، اور وہ منتشر اور بکھر جائیں، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، یہ بیکار۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تبارک و تعالی قیامت قائم فرمائیں گے، اور تمام دنیا، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سمندر، یہ آسمان، یہ انسان، یہ جنات، یہ حیوانات، یہ شجر، یہ حجر، سب ختم ہو جائے۔
پھر کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے اللہ رب العزت کی ذات کی۔ یہ تو ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، توحید کے اجزاء ثلاثہ میں سے، اسلام کے اجزاء ثلاثہ میں سے یہ بنیادی عقائد میں سے توحید، رسالت اور آخرت۔ جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور روزانہ اس کے مشاہدے ہمیں ہوتے رہتے۔ چنانچہ دو انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ بہت زیادہ قرآن کریم کے اندر کیا، اور ہر چیز ان کے بارے میں بیان کی گئی۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا بہت تفصیلی تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملے گا۔ یہ کیوں ایسا ہوگا؟ کیوں ان کا تذکرہ؟ اور انبیاء بھی تو ہیں۔ یاد رکھیں، جن جن حالات سے بنی اسرائیل گزرے ہیں، یہ امت محمدیہ علی صاحبہا والسلام بھی انہی حالات سے دوچار ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے بنی اسرائیل کے حالات اور ان کی تاریخ پر بہت گہری نظر ہماری ہونی چاہیے، تو پھر ہم حالات کے مقابلے کے لیے تیار اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، ورنہ کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت تفصیلی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کیا، جس کی ابتدا یہاں سے۔ ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی بھی مرحلے سے ناواقف نہیں رکھا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے جو دور ہوں گے، ان دور کا ادوار کا تفصیلی تذکرہ آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ارشاد فرمایا، اور ان کے مواقع بھی بنائے گئے۔ مثلا ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آنے کی صورت یہ ہے کہ وہ انسانی شکل کے اندر متشکل ہو کے تشریف لائے۔ صحابہ کرام کی جماعت حلقہ بغوش ہے، حلقہ لگائے ہوئے لوگ بیٹھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آگے کو بڑھے۔ اس قدر آگے گئے کہ اپنا یہ دانو پورا، جس طرح ایک استاذ کے سامنے طالب علم بیٹھتا ہے، اس طرح بیٹھے اور اپنا یہ گھٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا، اور چند سوالات فرمائے۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کے نام سے محدثین نے بیان کیا۔ ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، اور قیامت کے بارے میں۔ قیامت کے بارے میں جب سوال کیا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی قیامت کے بارے میں جتنی بات تم جانتے ہو اتنی میں جانتا ہوں۔ کب آئے گی، اس کا صحیح وقت کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر علامات بتا دیجیے۔ تو علامتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور اس میں اونچی اونچی عمارتوں کا تذکرہ کیا، اولاد کی نافرمانی کا تذکرہ کیا۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص، کوئی طالب علم ہو جو یہ جاننا چاہتا ہو کہ آپ علیہ السلام نے مختلف ادوار کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے علامات قیامت کا جو تذکرہ فرمایا ہے، اور صحابہ نے اپنے بعد والوں سے اس کو بیان کیا ہے، یہاں تک کہ وہ احادیث کی کتابوں کے اندر روایت کی شکل میں لکھ دی گئی ہیں۔ آپ اگر علامات قیامت کو مشاہدات کی کہ پیمانے پر پرکھنا چاہیں تو پھر آپ یہ کہے بغیر نہیں رہیں گے کہ چند علامتیں بڑی ہیں جن کا ظہور ہوگا اور قیامت آ جائے گی۔ حرف بحرف آقا علیہ السلام نے جن علامات قیامت کا تذکرہ کیا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، ان کا ظہور ہو چکا۔ اور اپنی شباب پر ہے۔ آج کا دور ذرا آپ دیکھیں، ہمارے بچپن میں شہروں کے اندر بھی کچے مکانات ہوا کرتے تھے۔ آج کیا ہے؟ آج شہر کیا، گاؤں کے اندر کچے مکانات کا ملنا مشکل، اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا حال یہ ہے کہ پہلے اپنے بنارس میں ایک بلڈنگ گولگڈہ پہ تھی تو باہر والے وہ بلڈنگ دیکھنے آتے تھے، یا آئیں تو وہ بلڈنگ دیکھیں، اور آج اس سے اونچی اونچی عمارتیں ہر گلی کے اندر موجود ہیں۔ دنیا کا حال تو چھوڑ دیں، آپ برج خلیفہ اور اس طرح کی عمارتوں کا حال چھوڑ دیجیے، خود ہمارا گھر، ہمیں معلوم ہے کہ یہ علامات قیامت ہیں، مگر اس کی ترتیب اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنائی ہے۔ کیا آج کے دور میں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں ایسی عمارت اونچی نہ بناؤں؟ نہیں سوچ سکتا۔ اللہ ان نشانیوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے راستے بھی ہموار کرتے ہیں۔ سو ہو رہا آج اولادوں کی نافرمانی اپنے شباب کے اوپر ہے۔ کوئی ماتحت اپنے سرپرست کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں گھروں، ہر گھر کا یہی حال ہے، نہ لڑکی نہ لڑکا، اور بڑے چپ مار کے اس لیے بیٹھے کہ بھئی بات تو لگنی نہیں ہے، کیوں اپنی زبان خالی جائے۔ عزت اسی میں ہے کہ مذہب کنارے بیٹھے رہیے، عزت بنی رہے گی، ورنہ رسوائی ہاتھ آئے۔ یہ راستے اللہ بناتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ان دوروں کا بڑا تفصیلی تذکرہ فرمایا کہ میں جب آیا ہوں تو یہ نبوت کا دور ہے، یعنی آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو نبوت کا دور ہے، اور وہ رحمت کے ساتھ خاص رحمت ہے دنیا کے اندر۔ پھر فرمایا
کہ نبوت کا دور میرے بعد ختم ہو جائے گا، آپ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف فرما نہیں رہیں گے تو نبوت ختم ہو جائے گی، لیکن رحمت ابھی باقی رہے گی، اور میرے بعد خلافت کا دور چلے گا، خلافت علی منہاج النبوہ۔ یہ 4 خلیفہ۔ اب تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کسی نوجوان کو، کسی طالب علم کو، مدرسے کے طالب علم کو، اسکول کو تو چھوڑ دیجئے، ان کو تو پتہ ہی نہیں بھائی، ان سے تو پوچھنا بھی گناہ ہے آپ کا۔ کہیں پوچھا کہ بھئی ہمارے آخری نبی کا نام بتاؤ تو وہ آخری پرائم منسٹر کا نام بتاتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارے۔ سینکڑوں کا مجمع ہو، 2-4 کو کھڑا کرا لو اور کہو کہ بھائی 4 خلفائے راشدین جو گزرے ہیں ان کے نام بالترتیب بتا دو۔ میں نہیں سمجھتا کہ 100 کی اگر تعداد ہے تو 20 اس بتا دیں، شاید یہ بڑی بات ہے، نہیں بتا پائیں گے تو ہمیں بھائی 100 نہیں، نماز کی حالت میں بیٹھ جاؤ جیسے قائد اخیرہ میں بیٹھتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نماز کی کسی حالت میں انسان سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے نا، اور ٹیک لگا کے پھالتی مار کے بیٹھے تو وضو ٹوٹنے کا کوئی گارنٹی نہیں بھائی، ہے نا۔ نماز کی حالت میں بیٹھ جاؤ نماز کی۔ اتنا سکون آور ہے، اتنی سکون آور بات تو نہیں جی۔ 4 خلفاء، اچھا وہ تو میں اگر پوچھوں تو بہت بڑی کیا مولوی صاحب آپ ہی جانیے نا، آپ تو 8 سال پڑھے ہوئے ہیں مدرسے میں، حالانکہ جاننا ہمیں نہیں چاہیے۔ امت کے ایک ایک فرد کو یہ بات جاننی چاہیے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، کس دور سے گزر رہے ہیں۔ تو پہلے ہی دور نہیں معلوم تو آخری کیا معلوم ہو۔ فرمایا اعلی منہاج النبوہ، خلافت کا دور ہوگا، یہ 33 سال کا زمانہ، 33 سال۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہوئے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، تیسرے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہوئے۔ یہ 4 خلفاء، پھر خلافت ختم، اب دنیا میں ملوکیت آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ نبوت ہوگی، رحمت ہوگی، پھر خلافت ہوگی، رحمت کے ساتھ ہوگی، اس کے بعد ملوکیت آئے گی، یہ بھی رحمت کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت ایک لمبے زمانے تک، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر دنیا میں امارت آ جائے گی، اور امارت بھی رحمت کے ساتھ ہوگی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس دور کے حالات کے پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو رحمت کے دروازے آپ علیہ السلام کے زمانے میں کھلے تھے وہ ان تمام ادوار کے اندر آپ کو ملتے چلے جائیں۔ رافت، محبت، شفقت، اتحاد، اتفاق، یہ سب ملے گا جو رحمت کا خاصہ بھی۔ پھر فرمایا کہ امارت، چنانچہ محقق علماء اس بات پر متفق ہیں کہ امارت کا دور خلافت عثمانیہ کے زوال کے ساتھ ختم ہو گیا۔ پہلا دور نبوت، دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ، تیسرا دور ملوکیت، اور چوتھا دور امارت۔ جو خلافت عثمانیہ کب ختم ہوئی؟ اب یہ تو بھاری سوال ہو گیا، کوئی بتائے گا؟ کسی کو پتہ ہے؟ 1924 میں تو سوال شروع ہوا، اور 17 میں، اور 24 میں بالکل ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد دنیا کے اندر جو دور آئے گا وہ جبروتیت کا دور ہوگا۔ جھوٹ، فریب، ظلم،
عدل کو کچل ڈالنا. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. عدل و انصاف کے خون کی انسانی تاریخ میں اس سے بڑی مثال نہیں ملے گی آپ کو. ہمارے اس ملک کے اندر بابری مسجد کا قضیہ چلا اور جب فیصلہ سنایا گیا تو باقاعدہ اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ بابری مسجد مسلمانوں کی ملکیت ہے لیکن ہم ہندوؤں کو دے رہے. اس سے بڑا شاید تاریخ کے اندر کوئی اور عدل و انصاف کے خون کا واقعہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ دور ہے جو جھوٹ اور فریب پر مبنی ہوگا. یہ جبروتیت کا دور ہوگا. آپ ووٹ کسی کو دیں گے؟ صبح آپ نے ووٹ دیا، شام کو فیصلہ ہوا اور دوسرے دن صبح وہ شخص بکا اور دوسرے کی حکومت آ گئی. دھوکے دیے جائیں گے. امریکہ سے لے کے ہندوستان تک اور مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک آج جتنی حکومتیں قائم ہیں وہ سب جھوٹ اور فریب کے اوپر قائم. آپ دیکھ لیں. اسی دور کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسقلان کے اندر، اسقلان کہاں ہے ہمیں کچھ خبر نہیں. ہمیں خبر کیا ہے بھئی؟ دیکھیے، معاف کیجئے گا مجھے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور سختی سے کہہ رہا ہوں، معاف کیجئے گا مجھے. ہمیں کیا پتا ہے بارات کیسے نکلنی چاہیے، کتنی گھوڑی ہونا چاہیے اور کتنے گدھے ہونے چاہیے، ڈال کتنی جانی چاہیے اور جہیز کا سامان کئے عدد ہونا چاہیے. اس سے زیادہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہے. مصر اور غزہ، شام، یہ اسقلان ہے. خاص غزہ یہی اسقلان ہے. اور اسی علاقے کے اندر ایک معرکہ لڑا جائے گا اور اس معرکہ کے لڑتے لڑتے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا. 2 سال تقریباً 2 یا 3 سال گزریں گے کہ دجال کا خروج ہو جائے گا. اچھا، دجال کہاں ہے؟ نہیں پتا. کچھ پتا ہے ہمیں؟ کچھ نہیں پتا. دجال بھی آیا ہوا ہے، مطلب پیدا ہو چکا ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک عیسائی صحابی ہیں. پہلے اہل کتاب تھے، بعد میں ایمان لائے. میں وہ روایت پڑھوں تو بہت دیر ہو جاتی ہے اور مجھے گھڑی بتاتی ہے کہ مولانا تمہارا وقت قریب آ رہا ہے. جی، گھڑی یہ کہتی ہے کہ آپ کا وقت قریب آ رہا ہے. بہرحال میں اس کے چند باتیں آپ کو بتاؤں جو مفہوم ہے اس کا. روایت تو ہے میرے پاس میں عربی اور اردو میں، لیکن میں مفہوم آپ کو بتاؤں. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے نماز کا اعلان ہوتا تھا، بھئی نماز ہو رہی ہے، چلو چلو، تو لوگ آتے تھے نماز پڑھنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہونے کے بعد سب کو روک لیا، بالکل. اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص طور پر دجال سے ملاقات کے واقعے کو سنوایا صحابہ کو. اہتمام ہے. دیکھو، میں نے پچھلے جمعہ کو آپ سے ذکر کیا تھا. میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس مسجد میں آنے والے ہر شخص کے گھر کا ہر فرد الحمدللہ سورہ کہف پڑھ کے آیا ہوگا. میں یہ امید کرتا ہوں. مجھے قوی امید ہے کہ میری گزارشات کو آپ بہت دل پر لیتے ہوں گے. اس لیے کہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ میں بیان نہیں کر رہا، مجھے کوئی شوق نہیں. الحمدللہ 25-26 سال بیان کرتے گزر گئے. اب نہ بھی بیان کروں تو کوئی بات نہیں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں. میں تو آپ کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں جس طرف ہماری نجات کا راستہ ہے، ہماری نجات کا راستہ ہے. اسی لیے میں نے پچھلے جمعہ میں نے ہاتھ بھی اٹھوایا تھا کہ عہد کرو
کہ ہاں اپنی تمناؤں کو بدلیں گے اور گناہ سے پاک زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اس کو آپ اللہ بیان کے طور پر بالکل نہ لیں، بیان تو آج تفریح کا ذریعہ ہو گیا، بالکل اس کو ایسے نہ لیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو خاص طور پر صحابہ کو سنوایا۔ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، دجال آنے والا ہے، وہ آ چکا ہے، اور ان صحابی سے ملاقات بھی ہو چکی۔ یہ اپنے جب اہل کتاب تھے کسی زمانے میں، تو یہ سمندر کے سفر پر تھے، مہینوں گزر گئے، اور مہینے کے بعد وہ ایک جزیرہ نظر آیا، طوفان کی نظر ہو گیا۔ تو جہاز تو طوفان میں گر جائے تو آج بھی کوئی نہیں بچا سکتا اس کو، ٹیکنالوجی اتنی ہو گئی ہے، مگر پھر بھی۔ تو یہ ایک جزیرے پر پہنچے، تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بالوں سے ڈھکا ہوا ہے بالکل۔ تو اس سے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ تو کہا میں جساسہ ہوں۔ اور حدیث شریف کے اندر اس حدیث کو حدیث جساسہ کے عنوان سے بہت مشہور حدیث ہے کتاب الفتن کے اندر۔ اس سے کچھ گفت و شنید ہوئی، تو اس نے کہا بھئی اندر ایک بزرگ صاحب ہیں، جاؤ مل لو۔ تو یہ لوگ اندر گئے، 30 آدمی 2 قبیلوں کے ان کے ساتھ تھے۔ یہ گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے دیو ہیکل، اس سے کچھ گفتگو ہی۔ اس نے 2 چشموں کے بارے میں پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے، پانی انہیں مل رہا ہے؟ کہا ہاں ابھی پانی، کہا وہ خشک ہو جائیں گے، خشک ہو جائیں گے۔ اور جو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو مکہ سے مدینہ جا چکے ہیں، اور مدینے والے تو ان کی بھرپور اطاعت کر رہے ہیں۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نکلنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آج دنیا کا ذرا نقشہ دیکھیں، کوئی ایک گلی اور ایک کوچہ اور ایک شہر اور ایک ملک کیا محفوظ ہے، مامون ہے، امن ہے، عدل ہے، انصاف ہے؟ کہیں ہے؟ نہیں۔ آخری معرکہ نہیں لڑا جا رہا ہے؟ لڑا جا رہا ہے، بالکل لڑا جا رہا ہے۔ کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام نکل آئے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ اور لمبی جائے، 10 سال 20 سال، وہ تو سن 48 سے لڑ رہے ہیں صاحب۔ سن 48 میں اسرائیل کا قیام ہوا، 73 میں مصر سے لڑائی ہوئی ہے، سب تو ہمیں پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ معلومات ہونی چاہیے کہ یہ دور کون سا دور چل رہا ہے، اور دجال آئے گا اسی زمانے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کو اس کو کیا، یہ دمشق ہی بولتے ہیں نا، دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار مشرقی جانب جو مینارہ ہے، آپ اس کو نیٹ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس مینارے پر 2 فرشتوں کے ساتھ 2 چادروں میں جس طرح اٹھائے گئے ہیں دنیا سے، اسی طرح وہ نازل ہوں گے۔ فجر کا وقت ہوگا، بعض حضرات نے کہا ظہر کا وقت ہوگا، بہرحال وقت کوئی بھی ہو، نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی امامت کے پیچھے، یعنی مقتدی ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد باب لد کے اوپر دجال کو قتل کریں گے۔ جو یہودی مسلمان ہوں گے ان کو اسلام کے اندر داخل کریں گے، بیعت کریں گے ان کی، اور جو نصارہ داخل ہوں گے اور جو نہیں داخل ہوں گے ان کو اسی جگہ پر قتل کر دیا جائے۔ آپ ذرا اسرائیل کے ایئرپورٹ کے نام دیکھیے، تو لد ایک باقاعدہ ایئرپورٹ ہے، اور وہاں ایک بہت بڑا دروازہ بنا ہوا ہے۔ دنیا چیخ چیخ کے یہ کہہ رہی ہے مسلمانوں کہ یہ بالکل دنیا اینڈ کی طرف جا رہی ہے۔ اب صرف عدل باقی رہے گا، انصاف باقی رہے گا، صلیب توڑ دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک مدت تک حیات رہیں گے، پھر آپ کی وفات ہوگی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں، جس میں آپ علیہ السلام اپنے 2 اصحاب سیدنا ابو بکر
اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آرام فرما ہے، جس میں اب ایک شخص کے دفن ہونے کی جگہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ دفن کیے جائیں گے۔ اس قدر تفصیلات، آپ اتریں گے تو آپ کے جسم سے پانی ٹپکتا ہوگا گویا کہ ابھی نہا کے نکلے ہیں۔ آپ سوچیں کہ بوند بوند کی اطلاع سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دے دی؟ کیوں دی؟ یہ ایک سوال ہے، یہ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، اس لیے کہ اس وقت جو امت ہو وہ اپنی تمناؤں کو بدلے، دنیا کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ وہ عدل و انصاف کی کوششوں کے لیے گھٹے، اور اس کا محور اور اس کی آرزوؤں کا مرکز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد ہو، عدل و انصاف کی کوششوں میں کرنے والوں کے ساتھ مدد ہو۔ آپ افغانستان کی تاریخ پڑھیے، اس سے پہلے جب وہ آئے رشیا کے بعد، اور پھر جب امریکہ نے اٹیک کیا اسامہ بن لادن کے زمانے میں، ان کی حکومت تھی، مگر یہ اتنی پائیدار حکومت نہیں تھی۔ اب تو لگتا ہے کہ ان کو کوئی ٹلا نہیں پائے گا، اتنے ڈپلومیٹ ہو کے آئے ہیں، 10-20 سالوں میں پتہ نہیں کیا کھا لیا اور کیا سیکھ لیا۔ آپ اس پر غور کریں آپ۔ دوسرے یہ کہ 1930 تک ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کے سپر پاور بن جائیں گے، اور وہ آخری جو لوگ مدد کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت مہدی علیہ السلام کی، وہ خراسان سے ہوں گے، اور خراسان انہی کے قبضے میں۔ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ ماشاءاللہ کیا ہے، صبح 11 بجے اٹھتے ہیں، اور پھر تو بھائی آج کل فرصت کہاں ہے کسی کو، پھر شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، رات دیر تک جاگتے ہیں، اور پھر سو جاتے ہیں ماشاءاللہ، کھا پی لیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، جاگو۔ اگر اب بھی نہ جاگے تو، میں یہ نہیں کہہ رہا خواہشات کو چھوڑ دیں، نہیں، ہم عدل و انصاف کی کوششوں کے کرنے والوں کے لیے دعائیں کریں، ممکن حد تک اگر ان کی امداد کی کوئی شکل بنتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار رہیں، آپ جنگ آزادی کے نعروں کو یاد کریں، آدھی روٹی کھائیں گے اور آزادی، کس کا نعرہ؟ یہ مسلمانوں کا نعرہ تھا، علی برادران کا۔ کیا ہے، ہم کو تو جیسے خواب غفلت سے ابھی شاید اٹھنے میں ابھی کچھ دیر ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی مدد آنے والی ہے، وہ زمانہ آئے گا، ہم پر نہ آیا تو ہمارے بچوں پر ضرور آئے گا۔ اپنے بچوں کو ہم تیار کریں، ان کے عزم و حوصلے کو بہت اونچا رکھیں۔ آج تو حال یہ ہے کہ لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، اسے اپنی بلوغت کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو کیا میں عرض کروں آپ سے، کل ایک لڑکے سے پوچھا، بھئی کتنے سال میں بالغ ہو؟ کہا 18 سال میں۔ ہم کہا ارے اللہ کے بندے، 18 سال میں ہمارے والد صاحب کی شادی ہو گئی تھی۔ کوئی کہہ رہا ہے 15 سال۔ بڑوں سے بھی پوچھو تو یہی بتاتے ہیں، کوئی نہیں بتاتا، پتہ ہی نہیں نا۔ احکام شریعت جس دن سے لاگو ہوں گے اس دن کے ہونے کا ہی پتہ نہیں ہے۔ غفلت بہت ہے میرے دوستو، اس غفلت کو چھوڑیں، اس غفلت سے اٹھیں گے انشاءاللہ، غفلتیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے خوب دعائیں کریں کہ جب حق و باطل اور عدل و انصاف کے قیام کا وقت آوے تو اللہ کم سے کم دعا کا ہی ہمارا حصہ رہے کہ ہم کہہ سکیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آپ آنے والے تھے، جو لوگ آپ کے آنے کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے، تو ہم تنہائی میں اپنے اللہ سے اس راستے کو آسان بنانے کی دعا کر رہے ہیں۔